نہ رہوں، میں رہوں یا نہ رہوں، میرا اسلام رہے گا، میرا پیغام رہے گا، میں رہوں یا نہ رہوں، میں رہوں یا نہ رہوں۔ ہو جائے گا بشر کو جو عرفان کربلا، ہو جائے گا بشر کو جو عرفان کربلا، ہر قوم ہوگی تابع فرمان کربلا، کیا کم ہے دین حق پہ یہ احسان کربلا، کیا کم ہے دین حق پہ یہ احسان کربلا، سب کچھ لٹا گئے ہیں شہیدان کربلا، سر پر ہر ایک بشر کے ہے احسان دین حق، سر پر ہر ایک بشر کے ہے احسان دین حق، اور دین حق کے سر پہ ہے احسان کربلا۔ بے شک بے شک۔ مومنین کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ محترم علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب کے مرثیے سے ایک بند لے کر میں نے اس پروگرام کا آغاز کیا ہے۔ اس پروگرام میں آج جو مجلس محضر نامہ کی جو مجلس ہے یہ تیسری مجلس ہے، اور بمطابق محرم الحرام 2 محرم کے حوالے سے یہ مجلس منعقد کی جا رہی ہے، اور یہ مجلس قائم ٹی وی کی محرم کی نشریات کے سلسلے میں پیش کی جا رہی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ مجلس کا آغاز، مجلس محضر نامہ کا آغاز چاند رات سے اس کا آغاز ہوا ہے، اور یہ 12 محرم تک مستقل مجلس محضر نامہ منعقد کی جائے گی، اور جس سے مختلف علماء اکرام اور نوحہ خواہ و سلام گزار اس میں شریک مجلس ہوں گے، اور وہ اس کار خیر میں شریک رہیں گے۔ آج کی اس مجلس میں جو ہمارے ساتھ شریک مجلس محضر نامہ ہے، قبلہ کعبہ محترم جناب مولانا علی رضا زیدی صاحب، اور معروف نوحہ خواہ جی ٹی اے میں عزاداری کے حوالے سے اپنا ایک مخصوص کردار ادا کرنے والے جناب حسن ضیاء صاحب اور ان کے فرزند احمد حسنین۔ ہم مجلس محضر نامہ کے آغاز کے سلسلے میں قبلہ کعبہ محترم جناب علی رضا زیدی صاحب کی طرف چلتے ہیں کہ وہ ہمیں کربلا کے واقعات اور مجلس محضر نامہ کے بارے میں بیان کریں۔ قبلہ مولانا علی رضا زیدی صاحب۔ بہت شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیکم منی سلام اللہ ابدا ما بقیت۔ عزیز و عاشقان حضرت ابا عبداللہ الحسین، میں آپ تمام برادران کا خدا جانتا ہے قلب سے ممنون و مشکور ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ خداوند عالم انشاءاللہ العزیز آپ کی ان زحمتوں کو قبول فرمائے، اور اس دنیا میں بھی ہمیں امام حسین علیہ السلام کا حسن و جمال و زیبائی، ان کی توجہ خاص، اور آخرت میں خدا ہمیں ان کی شفاعت سے بہرمند فرمائے۔ الہی آمین۔ تو 2 محرم سن 61 ہجری کا 2 محرم اپنے وجود کے اندر رمز و راز لیے ہوئے ہے، اسرار و رموز لیے ہوئے ہیں۔ یہ کربلا ایک اقیانوس معنوی و الہی ہے، اور اس کی عمق میں اور اس کی تہ میں ایسے ایسے اسرار و رموز اور جلال و جمال و زیبائی موجود ہیں کہ جب انسان کی عقل اوج کمال پر پہنچے گی اور اس کی طلب رزق سے رزاق کی طرف جائے گی، اور وہ جلوے سے جمال کو پسند کرے گا، تو اس وقت کربلا اپنی چہرہ پر ایک نقاب نامحرم کو کھینچ دے گی، اور اس کا حسن و جمال و زیبائی اس اعلیٰ الہی و معنوی کمال تک پہنچ جائے گا کہ ہر انسان اپنی انسانیت کے دفاع کے لیے اور اپنی انسانی شرف کو حاصل کرنے کے لیے اپنا رخ کربلا کی طرف کر لے گا۔ خود 2 محرم یہ ورود دخول ابا عبداللہ الحسین ہے کہ ابا عبداللہ علیہ السلام و تحیت والسلام جس عشق اور جس معنویت کے ساتھ، جس مقدس نیت
اور پاک اور مقدس قلب کے ساتھ وارد مقدس سے کربلا ہوتے ہیں. اگر خدا توفیق دے تو خدا جانتا ہے، جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا، کربلا رمز و راز ہے، اور رمز و راز نامحرموں کو منتقل نہیں ہوتے. رمز و راز ان کی قلوب میں محبت متلجی ہے، اور جن کے قلوب اہل بیت علیہ السلام کی محبت سے منور ہیں، آہستہ آہستہ آرام آرام وہ اپنی پاک اور مقدس قلبی کیفیت کے ساتھ ایک روز اگر وہ نہ پہنچ سکے، ان کا جسم نہ پہنچ سکا، تو وہ خود ان کی ارواح طیبہ اپنے آپ کو اس مقام عظمت پر پائیں گی کہ جو معراج انسانیت ہے، جو عروج انسانیت ہے. خود ابا عبداللہ کا کربلا میں ورود اس قدر عظمتیں اور اس قدر رمز و راز و اسرار معنوی و روحانی رکھتا ہے کہ شاید زندگی میں کبھی ایسا مقام آئے، کچھ عشاق جمع ہوں اور اس راز سربستہ سے پردہ ہٹائیں. ابا عبداللہ جس وقت داخل ہوئے ہیں کربلا کے اندر سن 61 ہجری کا 2 محرم، کربلا کشادہ بازوؤں کے ساتھ ابا عبداللہ کے استقبال کے لیے موجود ہے. بعض روایات میں ہے کہ ابا عبداللہ الحسین کا کربلا میں ورود بے عین ہی ایسے ہے کہ جیسے موسیٰ کا طور پر وجود تھا. فرق کس کے ساتھ ہے کہ موسیٰ کو جلوے کی طلب تھی، ابا عبداللہ الحسین کو ذوالجلال کی طلب تھی. موسیٰ جلوہ چاہتے تھے، ابا عبداللہ ذوالجلال چاہتے تھے. موسیٰ ایک قوم کی نجات چاہتے تھے، ابا عبداللہ عالم کی نجات کے خواہش مند تھے. موسیٰ فقط چاہتے تھے کہ ایک جلوہ ذوالجلال ہو، اور ابا عبداللہ چاہتے تھے کہ چہرہ یہ ذوالجلال میرے مد مقابل ہو اور میں فانی حق ہو جاؤں اور خدا کے اقیانوس الہی میں فانی ہو جاؤں. ابا عبداللہ موسیٰ فقط جانشین شیطان یعنی فرعون کے مقابلے پہ تھے، اور ابا عبداللہ الحسین شیطان کے مد مقابل ہیں، یعنی رحمانیت شیطانیت کے مد مقابل ہے. ابا عبداللہ حضرت موسیٰ فقط ایک عصا کے ساتھ طور پر حاضر ہوئے، ابا عبداللہ فرزندان انبیاء کے ساتھ، فرزندان اولیاء کے ساتھ، خاندان عصمت و طہارت کے ساتھ، خاندان شرف و کمال کے ساتھ کربلا میں وارد ہو. خدا جانتا ہے اگر وقت طولانی ہو اور قلب میں کیفیت پیدا ہو، یہ ورود ابا عبداللہ کا تاریخ کو بدل دینے کے لیے کافی ہے. ابا عبداللہ ایک خاص مقصد کے ساتھ وارد ہوئے ہیں. ابا عبداللہ تاریخ کے چہرے پر پڑی ہوئی نقاب کو الٹ دینا چاہتے ہیں. ابا عبداللہ اپنے پورے وجود سے انبیاء اولیاء کا دفاع کرنا چاہتے ہیں. ابا عبداللہ ایک ایسے مقام پر آئے ہیں کہ جہاں ایک طرف شیطانیت ہے اور ایک طرف رحمانیت ہے. ابا عبداللہ لشکر رحمانیت کے ساتھ آئے ہیں تاکہ شیطان کے قد و کاٹ کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں اور شیطان کے چہرے پر پڑی ہوئی تقوی کے لباس کو اتار پھینکیں. ابا عبداللہ اس عزم کے ساتھ آئے ہیں کہ تاریخ کے چہرے کو روشن کریں اور آنے والے لوگوں کو بتائیں کہ خدا تک پہنچنے کا فقط ایک راستہ ہے. ابا عبداللہ نے مکے میں قیام نہیں فرمایا، ابا عبداللہ نے مدینے میں قیام نہیں فرمایا، کیونکہ ابا عبداللہ جانتے ہیں کہ خدا تک پہنچنے کا فقط ایک واحد آسان راستہ ہے. یہ راستہ عدل و عدالت کا راستہ ہے، صدق و صداقت کا راستہ ہے، یہ راستہ کا راستہ ہے. لہٰذا ابا عبداللہ نے مکے کو محور قرار نہیں دیا، مدینے کو محور قرار نہیں دیا. آپ نے کربلا میں موجود اپنے آپ کو کربلا میں پہنچایا تاکہ لوگوں کو یہ بتائیں کہ اہدنا الصراط المستقیم جو تم ہر روز آیات کی تلاوت کرتے ہو، کربلا اس راستے کا متلجی ہے. کربلا اس حقیقت کو بیان کرتی ہے، اہدنا الصراط المستقیم یعنی خدا تک پہنچنے کا فقط ایک راستہ ہے جو کربلا سے نکلتا ہے اور محرم حضرت حق میں جا کے فانی ہو جاتا ہے. ابا عبداللہ ایک قوم کی نجات کے لیے نہیں اٹھے، ابا عبداللہ عالم کی نجات کے لیے اپنے گھر سے انہوں نے ہجرت کی. ابا عبداللہ کے جو حرم مقدسہ ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ یہ حرم حسینی ہیں، لیکن اولیاء اور عرفا کہتے ہیں نہیں، یہ حرم ابا عبداللہ نہیں ہے، یہ خیمہ حسینی نہیں ہے، یہ خیمہ غیرت الہی ہے. اس خیمے کے اندر عصمت خدا موجود ہے.
ابا عبداللہ عصمت الہیہ کے دفاع کے لیے، ابا عبداللہ ترجمان توحید کے عنوان سے ابا عبداللہ کا یہ اقدام عاقلانہ ہے، شرف مندانہ ہے۔ جب انسانی عقول ایک محرج کمال پر پہنچیں گی تو ان کو معلوم ہوگا میں آنا بے مقصد نہیں تھا، ہدف نہیں تھا، بلکہ ابا عبداللہ چاہتے ہیں کہ اگر انسانیت نجات کی خواہش مند ہے اور انسان شرف کا خواہش مند ہے تو جب تک مقام کربلا تک نہیں پہنچے گا خدا کی کریمانہ نگاہ اس پر نہیں پڑے گی۔ انبیاء اور اولیاء علیہ السلام اس کے استقبال کے لیے حاضر نہیں ہوں گے۔ خدا تک پہنچنے کا فقط ایک راستہ ہے جو ابا عبداللہ نے مکے اور مدینے کو ترک کیا اور کربلا میں آ کے اس بات کو بیان کیا کہ خدا تک پہنچنے کا فقط ایک راستہ ہے، یہ ثواب و عذاب کا راستہ نہیں ہے، یہ اور فنا کا راستہ ہے۔ کربلا رمز و راز ہیں۔ ابا عبداللہ جب کربلا میں پہنچتے ہیں سن 61 ہجری کے 2 محرم کو جب ابا عبداللہ پہنچتے ہیں تو ایک تقدیر ساز دن ہے، یہ ایک تقدیر ساز لمحات ہیں۔ یہ اس ورود نے ابا عبداللہ کے جو آپ نے کربلا میں فرمایا مقدرات کو بدل دیا ہے، توجیہات کو بدل دیا ہے، تمام عالم کی فکر و افکار و نظریات و احساسات کو ابا عبداللہ نے بدل دیا ہے۔ ابا عبداللہ تشریف لاتے ہیں، ابا عبداللہ تشریف لائے ہیں تاکہ ایک مقصد کو بیان کریں، ایک مقصود کو بیان کریں، ایک عاشق سازی کریں۔ ابا عبداللہ اس شاخ پیدا کریں جن کا معشوق فقط حضرت حق ہو، فقط خدا ہو جن کا معشوق، اور جن کا راستہ صراط مستقیم ہو۔ خدا جانتا ہے وقت نہیں ہے، اگر خدا توفیق دے اور آپ مومنین کے قلب پر خستگی عبداللہ کا ورود بمقام حضرت کربلا ایک رمز و راز ہے، ایک اسرار ہے، اس کے اندر ایسے ایسے راز پناہ ہیں کہ اگر انسانی عقل حیران ہے کہ ابا عبداللہ نے کیوں مقام مقدسہ کو ترک کیا اور ایک مقام شرف اور مقام معراج انسانیت میں وارد ہوئے۔ ابا برادران عزیز و عاشقان حضرت ابا عبداللہ کا یہ اقدام در حقیقت انبیاء کے ارادے کے ساتھ ہے، کیونکہ ابا عبداللہ وارث آدم ہیں بلکہ مولا آدم ہیں۔ ابا عبداللہ وارث ابراہیم نہیں ہے، فقط مولا ابراہیم ہے۔ کیوں؟ مولا کا فرزند بھی مولا ہے۔ ابا عبداللہ آئیں گے تاکہ غدیر کی حقیقتوں کو بیان کریں، غدیر کے رمز و راز کو بیان کریں، مقصد نبوت و ولایت کو بیان کریں، مقدر انسان کے حقیقت کو بیان کریں اور انسان کے لیے معراج کے اور کمال کے راستوں کو کھول دیں۔ ابا عبداللہ نے ہجرت کی، جہل سے ہجرت کی علم و حکمت کی طرف، نفاق سے ہجرت کی ابا عبداللہ نے عقائد اور حقائق اور لطائف کی طرف ہجرت کی ابا عبداللہ نے۔ ابا عبداللہ کا یہ اقدام جیسے جیسے انسانی عقل تکامل اختیار کرے گی اور انسان کے قلب میں خدا کا نور متلجی ہوگا، ابا عبداللہ کا یہ اقدام اور آپ کا یہ ورود ایسے ایسے رمز و راز اور ایسے ایسے حقائق و دقائق کھولے گا کہ انسانی عقل حیران ہے، شزدر و حیران۔ ابا عبداللہ کا یہ ورود فقط مصائب پر جا کر تمام نہیں ہوتا کہ ہم چند مصائب پڑھیں اور فقط اس حقیقت کو فراموش کر جائیں کہ ابا عبداللہ عاقلانہ، مدبرانہ، شائستہ طریقے سے ایک ایسے مقام پر وارد ہو رہے ہیں کہ جس کو آئندہ تاریخ مقام صراط مستقیم ابا ہوتے ہیں اپنے پورے کمال کے ساتھ، جمال کے ساتھ، جبکہ دشمن کہ قلوب پریشان ہے، اور ابا عبداللہ کے قلب کی یہ حالت ہے کہ سکون ہے، قرار ہے، طمانینت ہے۔ ابا عبداللہ پورے اطمینان کے ساتھ قربان گاہ عشق پہ تشریف لا رہے ہیں۔ ابا عبداللہ اپنے عہد و پیمان کو پورا کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ ابا عبداللہ دفاع توحید و تفسیر توحید کے لیے آ رہے ہیں۔ ابا عبداللہ شیطانیت اور ابلیسیت کی ناک رگڑنے کے لیے آ رہے ہیں، ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے کفر و نفاق اور شرک کا خاتمہ ہو جائے۔ ابا عبداللہ اس عزم و ارادے کے ساتھ وارد کربلا ہو گئے۔ فقط یوں نہیں ہے کہ یہ پاک اور مقدس راستہ اور یہ پاک اور مقدس دن جو محرم در حقیقت
یہ مادر ماہ عزت و شرف ہے. اگر آج رمضان باقی ہے تو اس محرم کی وجہ سے باقی ہے. اگر آج شعبان اور مقدس مہینے باقی ہیں اسی محرم کی وجہ سے باقی ہیں. اگر محرم نہ ہوتا یہ آذانیں، یہ رکوع، یہ سجود، یہ قنوت، یہ قیام، یہ دعا، یہ مناجات، یہ روزے، یہ حج نہ ہوتے. بے شک. ابا عبداللہ نے خانہ خدا کو ترک کیا تاکہ خدا تک پہنچ جائیں. ابا عبداللہ نے صفا و مروہ میں صحیح نہیں کی کیونکہ ابا عبداللہ جانتے ہیں کہ ورود کربلا کے بعد خیموں سے مقتل کی جانب ایک صحیح کرنی ہے. ابا عبداللہ مقام ابراہیم پر نہیں گئے، ابا عبداللہ در حقیقت خدا ابراہیم تک پہنچنے کی صحیح کر رہے ہیں. ابا عبداللہ نے حج کو ترک کیا، اور کیونکہ ابا عبداللہ حاجی بننا نہیں چاہتے. حاجی ہونا آسان ہے، ناجی ہونا مشکل ہے. ابا عبداللہ نے کربلا کے راستے کو باز کیا، کھولا، تاکہ لوگ فقط حاجی ہونے پہ فخر نہ کریں، ناجی ہونے پہ فخر کریں. کربلا نجات یافتہ جگہ ہے، کربلا مقدس راستہ ہے جو فقط خدا تک پہنچتا ہے. ابا عبداللہ وارد ہوئے کربلا کے اندر تاکہ تاریخ میں حقیقتوں کو بیان کریں، لطیف بحراہوں کو بیان کریں، اللہ کی نعمتوں، عظمتوں اور اللہ کے جلال اور جمال اور زیبائی کو بیان کریں. پیغمبر اسلام کی قلب میں اٹھنے والے ان طوفانوں کو بیان کریں کہ جو پیغمبر کی زبان اقدس بیان نہ کر سکی. امام حسین کا دست مبارک چونکہ دست ید اللہ ہے، لہذا امام حسین نے اپنے دست ید اللہ سے سقیفہ کی تمام نجاستوں پہ سے پردہ ہٹا دیا ہے. آپ نے ان مقدس نما احمقوں کے چہروں کو سب کے سامنے بیان کیا ہے. یہ الہی اقدام مکے میں ممکن نہیں تھا، مدینے میں ممکن نہیں تھا، لہذا ضروری تھا کہ کربلا کو اختیار کیا جائے، وارد کربلا ہوا جائے تاکہ تاریخ کی حقیقتوں کو بیان کریں، ابراہیم اور اسماعیل کی حقیقتوں کو بیان کریں، نوح اور موسیٰ کی نبوت کے مقصد و مقصدیت کو بیان کریں. اب عبداللہ کربلا میں آئے ہیں تاکہ تفسیر حق و حقیقت ہو سکے، تاکہ ترجمان وحی بیان ہو سکے، تاکہ اللہ کے جلال اور جمال اور اللہ کی زیبائی کا بیان ہو سکے. اب عبداللہ ایک مقصد اور مقصودیت کے ساتھ آئے ہیں. اب عبداللہ لشکر اشاق لے کر آئے ہیں. یہ کیسے اشاق ہیں؟ ان کو نہ یہ دنیا چاہیے نہ وہ دنیا چاہیے. یہ سزا اور جزا کی تمام بندشوں سے آزاد ہیں، ان کو کچھ بھی نہیں چاہیے. موسیٰ کو خدا کی طلب تھی، موسیٰ کو جلوہ خدا کی طلب تھی. حضرت ابا عبداللہ الحسین کو کس کی طلب تھی؟ ان کو وجہ اللہ کی طلب تھی. وہ وجہ اللہ کی طلب میں آئے ہیں. یہاں موسیٰ کو آواز دی گئی، ابا عبداللہ خود بحضور حاضر ہوئے. موسیٰ کو بلایا گیا، آواز دی گئی موسیٰ کو طور کے اوپر، اور ابا عبداللہ کو کربلا میں کہا گیا یا ایھا النفس مطمئنہ ارجع الی ربک راضیۃ و مرضیہ ادخلی فی عبادی ادخلی فی جنہ. ابا عبداللہ کا قلب مطہر و نفس مطمئنہ، اور قلب اس قدر ظرفیت ہے ابا عبداللہ کے قلب کے اندر کہ اللہ کی نور دنیا میں سما نہیں سکتا، مگر قرب حسین میں اتنی جذابیت، اتنی کشش اور اتنی وسعت ہے. اللہ و نور السماوات کا یہ جلال اور یہ جمال اور یہ جلوہ ربانی ابا عبداللہ کے قلب اطہر سے طلوع کرتا ہے، ظہور کرتا ہے. ابا عبداللہ کربلا میں تشریف لائے ہیں تاکہ حقیقتوں کو بیان کریں، صداقتوں کو بیان کریں. راہ حقیقت جو گمشدہ تھی، کربلا میں اس راہ حقیقت کو کھولیں تاکہ اس شاخ کربلا پہنچیں، یعنی خدا تک پہنچیں، یعنی خدا کی مرضات اللہ تک پہنچیں، یعنی خدا کے جلال و جمال تک پہنچیں. نہ کربلا معراج گاہ یہ انسانیت ہے. ابا عبداللہ چاہتے ہیں کہ انسانیت جب تک غدیر سے ہوتی ہوئی کربلا نہیں آئے گی، معراج ممکن نہیں ہے. راستے میں ہزاروں شیطان بیٹھے ہیں جو کبھی حاجیوں کی شکل میں ہیں، کبھی کسی کی شکل میں ہیں. ابا عبداللہ اس شاخ کو، ابا عبداللہ نے حج میں لباس احرام کو اپنے سے برطرف کیا. کیوں؟ امام حق ہے، امام الہی ہے، یہ جانتا ہے کہ خدا کی مرضی کس چیز میں ہے. آیا خدا کے گھر کے گرد چکر لگانے میں خدا کی مرضی ہے یا خدا کو طلب کرنے میں خدا کی مرضی؟ ابا عبداللہ کربلا میں ورود ہوئے ہیں تاکہ تاریخ کی حقیقتوں کو بدل دیں، مقدرات انسانیت کو بدل دیں. اللہ کی آیات اور قرآن کی تجلیات اور قرآن کے رمز و راز کی عملی تفسیر ابا عبداللہ نے کربلا میں فرمائی. ابا عبداللہ نے ورود کیا کربلا کے اندر. جو آیت عبداللہ پڑھ رہے تھے جس وقت آپ کا ورود ہوا، اور کبھی نہیں سنی اس
قسم کی باتیں اگر خدا انسان کو راست پر اسرار سرزمینوں پہ سفر کرے تو کربلا کا ایک ملکوتی رخ اس کے سامنے آئے گا. اب عبداللہ ایک عجیب آیت پڑھ رہے تھے, سورہ اسرا کی آیت پڑھ رہے تھے, کہہ رہے تھے قل ربی ادخلنی مدخلا صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل من لدنک سلطانا نصیرا. پروردگار عزت و شرف کے ساتھ سرزمین مقدس اور سرزمین محراج میں مجھے داخل کر دے, اور کرامت اور بزرگی کے ساتھ صداقت اور عدل و عدالت کے ساتھ مجھے اس سرزمین سے بلند فرمائے. پھر ابا عبداللہ کے لوحہ مقدسہ پر ایک عجیب آیت تھی, یعنی آیات ربانی. خدا جانتا ہے کربلا نے کون کون سے رمز و راز, کربلا نے کون سا جمال حضرت حق دیکھا ہے. عجیب بات کہ قرآن جب صاحب قرآن تلاوت کرے رنگ کچھ اور ہے, جلوہ کچھ اور ہے, جلال کچھ اور ہے, محوریت کچھ اور ہے. ابا عبداللہ جو وارث قرآن ہیں, ہم نے قاریوں سے قرآن کو سنا ہے, کربلا نے صاحب قرآن کو سنا ہے. خدا کی قسم, قاریوں سے قرآن کو سننا کچھ اور ہے, صاحب کتاب سے کتاب کو سننا کچھ اور ہے. ابا عبداللہ نے فرمایا, عجیب آیات ہیں جو ابا عبداللہ نے کربلا میں تلاوت فرمائی ہیں. یہ وہ آیات ہیں جو ورود کے وقت ابا عبداللہ نے فرمائی ہیں. فرمایا ربنا افرغ علینا الصبر وثبتنا اقدامنا وانصرنا علی قوم الکافرین. اب عبداللہ نے یہ واضح کیا کہ حق کے مقابلے میں یہ حقیقت کا انکار کرنے والے کافر ہیں, بظاہر تقوی کا لباس پہننے والے یہ منافقین ہیں. اب عبداللہ کے اقدام نے تاریخ کو بدل دیا, مقدرات کو بدل دیا, انسانی کو بدل دیا, عقائد انسانی کو بدل دیا. اب عبداللہ کا ورود ایک عاشقانہ, مدبرانہ, شائستہ وجود کے ساتھ آپ اس کربلا میں داخل. فقط یہ نہیں تھا, اب عبداللہ کے قلب اطہر جانتا تھا, آپ کا ذہن مبارک جانتا تھا, آپ کی زبان صدق و صدق جانتی تھی کہ کیا ہونے والا ہے, کیا حادثات پیش آنے والے ہیں, کیا مشکلات پیش آنے والی ہیں, کیا رنج و بلا ہونے والا ہے. زیارت عاشوراء میں ہم پڑھتے ہیں لقد عظیمت الرزیہ وجلت المصیبہ. ہم جانتے ہیں کہ جو مصیبتیں, جو مصائب, جو پریشانیاں, جو آلام, جو رنج و علم قلب اطہر ابا عبداللہ نے دیکھے, کسی انبیاء نے نہیں دیکھے, کسی اولیاء نے نہیں دیکھے. جو رنج و علم ابا عبداللہ کے قلب اطہر پہ وارد ہوئے, رنج و علم جس بلا کے تھے, مگر اطمینان قلب یہ حاصل تھا کہ ابا عبداللہ فقط ایک جملہ کہتے تھے, رضن بقضائک تسلیما لامرک. پروردگار اگر کربلا کی سرزمین پر علی اکبر کا خون بہے, رضن بقضائک تسلیما لامرک. اگر ابو الفضل کے بازو قطع ہو جائیں اور چراغ حضرت حق بجھا دیا جائے, اور شبیہ رسول و شباہت رسالت اگر کربلا میں ذبح کر دیا جائے, رضن بقضائک تسلیما لامرک. پروردگار اگر خیمہ عصمت الہی نظر آتش کر دیا جائے اور عصمت الہی کو بحرینہ زنجیر کر دیا جائے اور چہرہ اقدس کو چادر کھینچ لی جائے, رضن بقضائک تسلیما لامرک. خدا جانتا ہے یہ قلب اطہر ابا عبداللہ ہے, ہر مصیبت کو برداشت کرتا ہے. کیوں؟ جنت کے لیے نہ, جنت 6 معنی دارت. ہم سمجھتے ہیں جنت نہ, جنت مقام کچھ اور ہے. پیغمبر نے ہم سے نہیں کہا کہ جنت کی آرزو کرو, پیغمبر نے کہا سردار جنت کی آرزو کرو. فرمایا سردار جنت کی آرزو کرو, خاتون خانہ جنت کی آرزو مت کرو, خاتون جنت سے محبت و مودت اور کی آرزو. روایات میں ہے جس وقت یہ کاروان عزت و شرف و کرامت, یہ کاروان اسماء الہیہ, یہ مرد اسم اعظم جب کربلا میں وارد ہوئے, اچانک ابا عبداللہ کو خبر ملی جس نے ابا عبداللہ کے چہرے پر ایک تفکر پیدا کیا. ابا عبداللہ کے قلب اطہر کے اندر ایک زلزلہ پیدا ہوا. ابا عبداللہ کے پاک اور مبارک چشم بصیرت و چشم نورانی سے ایک اشک آپ کے رخسار پہ جاری ہوئے. ابا عبداللہ کے وجود میں زلزلہ پیدا ہوا. وَإِذَا زُلْزِلَتِ الزَّلْزَالُ, ایک زلزلہ پیدا ہوا ابا عبداللہ کے وجود کے اندر. ابا عبداللہ کو کیا خبر ملی؟ ابا عبداللہ کو خبر ملی, عزیزان گرامی, ابا عبداللہ کو خبر ملی کہ جس وقت یہ پتہ چلا
दुख्तर रसूल अल्लाह को, इस्मत हजरत हक को और शबी हजरत जहरा को जिस वक्त ये पता चला कि ये सरजमीन का नाम करबला है, इस सरजमीन का नाम रंज बला है, जमीन का नाम गम हिज़न है, ये सरजमीन कत्लगाह है उस शाख हजरत हक है। जिस वक्त ये इत्तला हजरत सिद्दीक़ा और ताहिरा की दुख्तर पागबाज और दामन इलाही में मुकीम उस दुख्तर इज्जत और शरफ और दुख्तर नबुव्वत को मौसूल हुई, रिवायात में हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के 3 गश मशहूर हैं, 3 गश मशहूर हैं रिवायात में कि जिस वक्त आप महमिल में मुकीम थी और वरूद करबला में आई, करबला में दाखिल हुई, अबा अब्दुल्ला ने पूछा किसी से कि इस सरजमीन का क्या नाम है, किसी ने कुछ नाम बताया, किसी ने कुछ नाम बताया। अचानक एक सनरसीदा बुजुर्ग आया और उसने कहा फजंद रसूल अल्लाह इस जमीन का नाम करबला है। जैसे ही सनरसीदा शख्स की आवाज समात हजरत हक से टकराई और हजरत दुख्तर रसूल अल्लाह ने जैसे ही आवाज सुनी, हजरत जहरा की दुख्तर को सलामुल्लाह अलैहा ज़ैनब सबूर व वली खुदा को गश आ गया। ये पहला गश है जो करबला में ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा को आया। रिवायात में भी इस वक्त गश आया, अब महमिल से नीचे गिर गई। जैसे ही महमिल से नीचे गिरी बस एक जुमला कह रही थी, वाह मोहम्मदा वाह अलिया वाह फातिमा वाह हुसैना, एक जुमला कह रही थी। अचानक ये खबर अबा अब्दुल्ला तक पहुंची। अबा अब्दुल्ला नजदीक गए, देखा बहन रेत के ऊपर बैठी हुई हैं और आपकी चादर में आपका चेहरा पोशीद है। उस खाक उठाती हैं करबला की और अपने सर पे डालती हैं, बस एक जुमला कहती हैं, वाह मोहम्मदा वाह अलिया। वो सारे आसार नुमाया हो गए जो मेरे बाबा ने मुझे बयान किए। रवायात में क्या अबुल फजल अपनी बहन के पास आए, फरमाया ए दुख्तर रसूल अल्लाह वो कौन से वाकयात हैं? फरमाया ए अबुल फजल, ए अब्बास, अब्बास तुम बहुत कम सिन थे, मैं अपनी बाबा की गोद में बैठी हुई थी। मेरे बाबा कभी मेरे सर पे प्यार करते थे, कभी मेरे हाथों को बोसा देते थे। मैंने अपने बाबा से कहा, बाबा मैं आप पर कुर्बान हो जाऊं, मैं आप पर कुर्बान हो जाऊं, ये आप क्या फरमाते हैं? बस मेरे बाबा ने कोई जवाब न दिया, अपने सीने से मुझे लगा लिया, बार बार मेरे सर को बोसा करते थे और बार बार मेरे हाथों को बोसा करते थे। जब मैंने अपने बाबा से दरियाफ्त किया, बाबा से बात न की गई, बाबा की ज़बान थर्राने लगी, अजीब जुमला कहा, वाह मोहम्मदा वाह अलिया वाह फातिमा, तू एक सरजमीन पर वारिद होगी जब बरूद करबला होगा। ए दुख्तर तुम नहीं जानती वहां क्या नमूदार होने वाला है। फरमाया बाबा मेरे सर को क्यों बोसा देते हैं? इमाम अली ने जब ये सुना आपका जिस्म थरथराने लगा और आपने फरमाया है ज़ैनब वो वक्त आने वाला है इस्मत खुदा के चेहरे को अरे सर्द किया जाएगा, सरे अगदा से रसूल अल्लाह व दुख्तर रसूल अल्लाह से चादर खींच लिया जाएगा। अब अबुल फजल ने जब ये बात सुनी कहा, वल्लाह वल्लाह ए दुख्तर रसूल अल्लाह मैं अभी मौजूद हूँ, आलम में ये ताकत नहीं है कि आपके करीब आए। मैं कहूँगा अबुल फजल फकत चंद दिन बाकी हैं और खेमों को जला दिया जाएगा, खेमे नजर आतिश कर दिए जाएंगे, आपकी पाक और मुकद्दस और शहीद की भतीजी के पाक और मुकद्दस रुखसार को जर्द कर दिया जाएगा। परवरदिगारा इमाम ज़मान के ज़हूर में ताजील फरमा, हमें इज्जत व शरफ अता फरमा। ये आज मजलिस महज़रनामा की तीसरी मजलिस और बमुताबिक 2 मुहर्रम हराम के सिलसिले में क़याम करबला के सिलसिले में क़िबला कावा मौलाना
علی رضا زیدی صاحب مجلس سے خطاب فرما رہے تھے. قبلہ نے محضر نامے کے بارے میں بھی کافی اس میں بیان پیش کیا، جو کہ آج کا موضوع بھی ہمارا اس پوری مجلس کا موضوع بھی مجلس محضر نامہ ہے. اور اس کے ساتھ ہی میں چاہوں گا حسن ضیاء صاحب سے کہ وہ نوحہ پیش کریں، احمد حسنین اور حسن ضیاء. یا حسین یا حسین چھٹ رہا ہے نانا کا آستاں میری زینب، چھٹ رہا ہے نانا کا آستاں میری زینب، بھائی کا ہوا دشمن یہ جہاں میری زینب، چھٹ رہا ہے نانا کا آستاں میری زینب. تنگ ہے زمین مجھ پر ہر طرف سے نگاہ ہے، تنگ ہے زمین مجھ پر ہر طرف سے نگاہ ہے قریب بھائی پر امتحان میری زینب، چھٹ رہا ہے نانا کا آستاں میری زینب. دیکھتا رہوں کب تک رنگ یہ زمانے کا، دیکھتا رہوں کب تک رنگ یہ زمانے کا، سب سازوں میں اب ازاں میری زینب، چھٹ رہا ہے نانا کا آستاں میری زینب. پایا اپنا طفیلی کا اب مجھے نبھانا ہے، پایا اپنا طفیلی کا مجھے نبھانا ہے، ساتھ میرے تم ہوگی پاسباں میری زینب، چھٹ رہا ہے نانا کا آستاں میری زینب. بھائی کا سفر تیرے لازمی ہے اے خواہر، بھائی کا سفر تیرے لازمی ہے اے خواہر، اللہ پہ ٹھہرے گا کارواں میری زینب، چھٹ رہا ہے نانا کا آستاں میری زینب. دین حق کی نصرت کو کربلا کے جنگل میں، دین حق کی نصرت کو کربلا کے جنگل میں تم سے نہائے گا کارواں میری زینب، چھٹ رہا ہے نانا کا آستاں میری زینب. بعد میرے اہل کی ظلم تم پہ ڈھائیں گے، بعد میرے اہل کی
में बांधेंगे रस्सियां मेरी ज़ैनब है नाना का आस्था मेरी ज़ैनब कैद होके जाओगी शाम और कूफे में कैद होके जाओगी शाम और कूफे में पहने होगा आप भी बेड़ियां मेरी ज़ैनब छुटता है नाना का आस्था मेरी ज़ैनब शह सफर का पस मंज़र कह के चुप हुए सागर शह सफर का पस मंज़र कह के चुप हुए सागर अपनी मर्जी पर साधना मेरी ज़ैनब छुटता है नाना का आस्था मेरी ज़ैनब भाई का हुआ दुश्मन ये जहां मेरी ज़ैनब छुट रहा है नाना का आस्था मेरी जज़ाकल्लाह। ये हसन ज़िया भाई और अहमद हसनैन नोहा पेश कर रहे थे। मोमिन इकराम, आज की मजलिस महज़रनामा की तीसरी मजलिस और मुहर्रम हराम के मुताबिक 2 मुहर्रम की मजलिस नशर की गई कायम टीवी की मुहर्रम के नशरियात में। इस मजलिस से मौलाना अली रज़ा ज़ैदी साहब ने खिताब फरमाया और नोहा ख़ानी हसन ज़िया भाई ने की और उनके हमरा थे अहमद हसनैन उनके फर्जंद। मोमिन इकराम, कल इस सिलसिले की मजलिस महज़रनामा के सिलसिले की तीसरी मजलिस और बमुताबिक 3 मुहर्रम हराम के सिलसिले की मजलिस कायम टीवी पर मुहर्रम के नशरियात में नशर की जाएगी। इसके साथ ही अपने मेज़बान इफ्तिखार मेहदी रिजवी को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। मैं रहूं या न रहूं, मैं रहूं या न रहूं, मेरा इस्लाम